السلام علیکم. ڈاکٹر طارق ایرانی اسپیکنگ. آج ہمارا ٹاپک ہے ڈینگی فیور. یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے. مختصر جائزہ میں آپ کو دوں گا. کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں ہر چیز سمجھا دوں تاکہ یہ کہ لوگوں کو اس کے کنفیوژن نہ رہے اور کلیئر ہو جائے چیز. ایک ماسکیٹو سے یہ وائرس جو ہے یہ انٹر ہوتا ہے باڈی کے اندر، اور وہ ماسکیٹو جو ہے وہ اس کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ سورج کی روشنی میں ہی میجورٹی آف کیسز کے اندر جو ہے وہ بائٹ کرتا ہے باڈی کے اوپر آ کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وائرس جو ہے وہ سرکولیشن میں اسکن کے اندر بھیج دیتا ہے، اور نتیجتاً وہ وائرس جو ہے جس کو ہم ڈینگی وائرس کہتے ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ریپلیکیٹ ہونے لگتے ہیں باڈی کے اندر، اور نتیجتاً وہ ڈینگی کے تمام اثرات ہم پر آنے لگ جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سائیکل کیا ہے، مطلب یہ ہوتے کیسے. یہ دراصل ہیومن ٹو ماسکیٹو اینڈ ماسکیٹو ہیومن، یہ ہے اس کی کیریئر اسٹیٹ. یعنی ایک انفیکٹڈ آدمی سے ماسکیٹو نے سک کیا وہ وائرس، وہ دوسرے ہیلدی آدمی پہ گیا، اس کو جا کے اس نے بائٹ کیا، اور نتیجتاً وہ وائرس جو ہے وہ دوسرے ایک ہیلدی آدمی کو بھی انفیکٹ کر گیا. تھوڑا سا اس ماسکیٹو کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ بالکل ٹپیکل اس کا ایک فیچر ہوتا ہے. وہ اس کے کلرز جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ اسٹریکس ہوتے ہیں، جیسے زیبرا کے اوپر بلیک اینڈ وائٹس ہوتے ہیں. اور یہ فریش واٹر میں بریڈ کرتا ہے. یہ کسی گندے پانی میں یا غلط جگہ پہ نہیں، بلکہ فریش واٹر میں، چاہے وہ گھر کا نکلا ہوا پانی جمع ہوا ہو، بارش کا پانی جمع ہوا ہو، ہمارے اے سی ڈک سے جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں بھی یہ پانی ایگریگیٹ ہوگا اور ماسکیٹوز ہوں گے تو وہ فیمیل ماسکیٹو جو ہے وہ ایگ لے ڈاؤن کر دے گی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بے شمار ماسکیٹوز جو ہیں وہ بریڈ کرنے لگ جائیں گے اور بڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ کسی بھی انفیکٹڈ آدمی کو بائٹ کریں گے، اس سے وائرس لیں گے، اور ایک خاص انکیوبیشن پیریڈ کے بعد وہ وائرس ریپلیکیٹ کرے گا ماسکیٹو میں. اس کے بعد جب وہ کسی نارمل انسان کو کاٹے گا تو وہاں پر وہ اس کو پھر انفیکشن ہو جائے گا. ایک چیز ذرا سمجھنے کی ہے کہ جو ڈینگی وائرس جو خود سے وائرس جو ہے اس کے 4 سیروٹائپس ہوتے ہیں، 4. لہذا آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تو پچھلے سال ہوا تھا ڈینگی، ابھی بہت زیادہ زور کا ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دفعہ جس کو ڈینگی ہو جائے وہ لائف ٹائم امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور دوبارہ نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایک سیروٹائپ سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جو باقی کے 3 سیروٹائپ ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی دوسرا اقسام جو ہے ڈینگی کا وہ آپ کی باڈی میں انٹر ہو گیا تو آپ کو پھر اسی طرح سے انفیکشن ہوگا، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ زیادہ سیریس ہوتا ہے. تو وہ یہ چیز ذرا سا سمجھ لیجئے کہ اس کے 4 سیروٹائپس ہیں، چاروں ہی خطرناک ہیں، چاروں ہی سمٹمز کرتے ہیں، اور چاروں ہی ایک کے بعد اگر دوسرا انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ چانسز یہی ہے کہ وہ دوسرا سیروٹائپ ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات بہت سارے لوگوں کا کوشچن تھا تو میں نے کہا آنسر دے دوں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ جب کسی کو انفیکٹ کرتا ہے
اور کسی کے اندر ماسکیٹو سے چلا جاتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد اس کا بھی ایک پیریڈ ہے کہ جہاں پہ وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، اور ریپلیکیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ 2 سے 5 دن ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں پیشنٹ کو، جس کے اندر فیور ہے، آنکھ کے پیچھے کی طرف درد ہے، جسم میں درد ہے، وومٹنگس ہیں. تو یہ تو بیسک چند چیزیں ہیں کہ جو ہوتی ہیں، اور زیادہ تر 75% اپروکسیمیٹلی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ان کو انفیکشن ہوا بھی ہے تو وہ اتنا سب کلینیکل تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہ تمام سمٹمز ہوتے ہیں جس میں ہائی گریڈ فیور وغیرہ سب شامل ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. ان میں صرف ایک خاص تعداد ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو کہ سیویئرٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کو ہم ہیمریجک ڈینگی کہتے ہیں. اور یہاں پہ ذرا سا سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہے کتنا خطرناک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 1% ہے رفلی، یعنی شرح اموات اتنی ہے جتنا کہ شرح اموات کسی کی اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کے دوران واقع ہو سکتی ہے. تو لہذا اس سے اتنا ڈرنے والا بات نہیں ہے کہ صاحب یہ سوچا جائے کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. لیکن ہاں یہ تکلیف دہ بہت ہے کہ جن کو ہوتا ہے ان کا فیور، ان کا پین، وومٹنگ، ڈی ہائیڈریشن، الیکٹرولائٹ امبیلنس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیمریجک ڈینگی ہے، یعنی یہ کہ جن سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ بہت ہی واضح جو میڈیکل سائنس اور جو ریسرچ نے اب تک سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹ جو کہ بون میرو میں بنتے ہیں وہاں پہ یہ وائرس ہٹ کرتا ہے اور بون میرو کے اندر پلیٹلیٹ بنا بن ہو جاتے ہیں. اب پلیٹلیٹ جو ہے وہ اس کی لائف ٹائم ویسے ہی بہت کم ہے بلڈ کے اندر، یعنی 5 سے 7 دن. تو ظاہر سی بات ہے اگر پیچھے سے پلیٹلیٹ نہیں بن رہے ہیں تو اس سے ڈراپ تو ہونا ہی ہے. اور پلیٹلیٹ کا ایک فنکشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمام ویسز جتنی بھی باڈی کے اندر جہاں جہاں بھی ہوتی ہیں ان پر یہ ایک قسم کی لیئر کا کام کرتا ہے کہ اگر وہاں کہیں پر فینسٹریشن ہوں، ہلکے سوراخ ہوں یا کچھ ہو تو وہ ان کو بند رکھے تاکہ یہ کہ وہاں سے بلیڈنگ نہ ہو. اس سے بھی زیادہ عام چیز ایک پروٹین ہے فائبرونیکٹن، جو ریسنٹ ریسرچ کے اندر پتہ چلا ہے کہ وہ ڈراپ ہوتی ہے. اور فائبرونیکٹن کا بہت ہی بڑا رول ہے کہ وہ پہلے ایک لیئر بنتی ہے، اس کے بعد وہ پلیٹلیٹس کو موقع دیتی ہے کہ وہ ایڈہیر ہو جائیں، یعنی آپس میں چپک جائیں. تو یہ دونوں ہی چیزیں کیونکہ بون میرو کے اندر ہوتی ہیں اور وہیں سے پروڈیوس ہوتی ہیں، تو حملہ تو بہرحال یہ وائرس ہی کرتا ہے بون میرو پہ. وہ کوئی ویسلز کے اندر سوراخ نہیں کر رہا ہوتا جیسے کہ کچھ ڈاکٹرز نے اپنے لیکچرز میں اور ویلاگ کے اندر غلط تشبیہ دی ہے. تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو بلیڈنگ ہو جائے گی اور سیریس ہو جائے گا، اور یہ پیشنٹ جو ہے یہ بچ جائے گا؟ یہ تو بہت مشکل چیز ہے شروع کے ٹائم میں. ہر کسی کو جو ہے وہ اپنے زیادہ توجہ جو ہے اپنے بدن پہ رکھنی چاہیے اور بڑا خیال رکھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا اچھی غذا لے،
نمبر 1 پانی کا استعمال اچھا رکھے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. گھر پہ رہتے ہوئے اگر وہ ان چیزوں کو کر رہا ہے، کوئی دوا سوائے ایسیٹامائنوفن جس میں ایک پیراسیٹامول بھی آتی ہے ایز اے پین کلر، اور فیور کوئی اور دوا نہ لے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنی بھی دوائیں ہیں جو کہ بخار کو کم کرتی ہیں یا درد کو کم کرتی ہیں وہ بلیڈنگ کر سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ السرز بھی اسٹمک پہ ڈالتی ہیں اور وہ براہ راست ایک ایفیکٹ بھی رکھتی ہیں کہ وہ کہیں سے بھی بندہ بلیڈ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ احتیاطی تدبیر بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو بلیڈنگ ہے وہ کس کو ہوگی اور کس کو نہیں ہوگی. یہ ایون پلیٹلیٹ لو ہونے پر بھی کسی کے لیے کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. ہم نے دیکھا ہے کسی کا پلیٹلیٹ 30 پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، تو کسی کا 80-90 پہ بلیڈ کر جاتا ہے، وہ اسکن سے، ایبڈومن پہ، کہیں پر بھی جسم کے کسی حصے میں کے اندر ہی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آیا اتنے کم والے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اور اتنا زیادہ جس کا اس سے بہتر پلیٹلیٹ تھا اس کو ہو گیا. تو اس کی وجہ غالباً یہ فائبرونیکٹن کا رول ہے کہ وہ کس حد تک لیئر جو ہے وہ موجود ہے بلڈ کے اندر، اور وہ اس کا اپنا اور پھر پوٹینشیل کیا ہے. مطلب اگر پیشنٹ کو پہلے سے ہی السرز ہیں اسٹمک میں، یا وہ کوئی ایسی میڈیسن لے رہا ہے جس سے بلیڈنگ ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو نگاہ رکھنا اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا. عام طور سے جو لوگ کویشچن کرتے بھی ہیں نا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی پھر ہم کیا کریں، ہمیں کیا جا کے داخل ہو جانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی معاملات ہوں. تو ظاہر سی بات ہے ایک ڈاکٹر ہونے کے حساب سے تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کتنے ہی فیور میں ہوں، کتنا ہی کچھ ہو، آپ گھر میں ہی اپنا علاج رکھیں، جبکہ مورٹیلٹی ریٹ صرف 1% ہی ہے. اچھا یہی ہے کہ آپ یا تو ڈاکٹر کی نگرانی میں رہیں اور ساتھ میں جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ نے کرواتے رہیں، اور کسی جگہ پہ اگر آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو اس کے الگ سے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں کہ جس کے نہ ضرور ایڈمٹ ہو جانا چاہیے. مثلاً کسی لوکلائز پین آپ کو ایبڈومن میں ہو گیا، ناک سے یا کان سے یا کہیں اور سے آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا پیٹیکل ہیمریج آپ نے دیکھا ہے اسکن جو ہے اس پر باریک باریک ریڈ پن ہیڈ ٹائپ کے اسپاٹس آ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھر داخل ہی ہو جائیں، کیونکہ ان کے چانسز ہیں کہ وہ بلیڈ کر سکتے ہیں. داخلے کے اندر بھی ہم کوئی خاص دوا اس پیشنٹ کو نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ کوئی اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہے وہاں، سوائے اس کے کہ ہمیں جس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پلیٹلیٹ اور بلڈ ارینج رکھیں، کیونکہ اگر بلڈ کم ہوگا، پلیٹلیٹ کم ہوں گے تو ہم کو میگا پلیٹلیٹ کی ضرورت پیشنٹ کو پڑ سکتی ہے، اور وہ اس کی ارینج ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، کیونکہ خود میگا پلیٹلیٹ بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، فوری طور پہ چیز حاضر نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک بڑی بنیادی سی چیزیں ہو گئیں. بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ دوائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، مثلاً ٹرانس امینیز یا فبرینولائٹک
اب اس کا کیا میڈیکل رول ہے اور کس حد تک وہ چیز قابو میں آتی ہے مشکل ہے کہنا، لیکن انٹرا مسکولر انجیکشن نہ لگوائیے. جو کچھ بھی ہے وہ آئی وی آپ کی ڈرپس ہونی چاہیے، آپ کی ہائیڈریشن بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے الیکٹرولائٹ اچھے بیلنس ہونے چاہیے. اور دلچسپ بات یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تمام سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، خاص طور سے فیور وغیرہ، اور اس کے بعد جا کے یہ بلیڈنگس وغیرہ جو ہیں یہ شروع ہوتی ہیں. تو لہٰذا ریکوری اسٹیج جو ہے وہ نہ تو سمٹمز پہ بیس کر سکتی ہے کہ جو ہم کہیں کہ جی ریکور ہو رہا ہے، نہ ہی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے اوپر کہ اگر وہ وقتی طور پر اوپر آئے ہوں جو کسی بھی وجہ سے آ سکتے ہیں، کیونکہ خود ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ پلیٹلیٹ کو ریز کر دے گی، جب پیک سیل والیوم جو ہے وہ اس پہ افیکٹ آئے گا. تو عرض یہ ہے کہ ایس سچ کوئی ٹریٹمنٹ دنیا میں نہیں ہے اس وائرس سے، اور ہم چاہیں گے کہ اس پر کچھ کام تو ہو رہا ہے، جیسی کوئی چیز آئے گی تو ہم ضرور بتائیں گے. لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہے جو WHO نے آج 2014 کے اندر اپروو کی تھی، اور وہ ہے ویکسین، جو غالباً سینوفی پیسچر لیبارٹری نے دریافت کی تھی، اور وہ ویکسین جو ہے وہ بڑی افیکٹو پائی گئی ہے. اس نتیجتاً انہوں نے ڈفرینٹ ایریاز کو وہ ویکسین لگانے کے لیے مختلف جگہوں پر دیے ہیں، اور وہ ویکسین جو ہے وہ لگ رہی ہے 2014 سے اب تک. اویلیبلٹی آپ دیکھیے کیا ہے یہ کہ آپ کے مارکیٹ میں، آپ کے ہاسپٹلز میں یہ ویکسینز ہیں، تو اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچت ہے، اور وہ 1% رسک بھی کیوں لیا جائے. تو کوئی بھی کویشچن آپ مجھ سے کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ڈینگی وائرس کے سلسلے میں احتیاط تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہر جگہ پر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں چیزیں، ٹی وی پہ، یہاں پہ، کہ کن چیزوں کی احتیاط ہے، کس طرح کرنا ہے، اور اپنے آپ کو کور رکھیں جب باہر نکلیں تو، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ماسکیٹو ریپیلنٹ بھی لگا. پریونشن کے لیے جو ہے وہ ذرا اصل تو پریونشن ہی ہے. تو اس کے لیے تو جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماسکیٹو بریڈ، جو بھی بریڈنگ پلیسز ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، گھر کے باہر بھی ہو سکتی ہیں، روڈ پہ بھی ہو سکتی ہیں. تو ان تمام کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کو پانی جو ہے وہاں پہ بالکل بھی نہ ہو، اور خشک ہو بالکل، اور کوئی پانی کی بالٹی یا بکٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ باہر نہ رکھیں تاکہ وہاں پہ ماسکیٹوز بریڈ نہ کریں. ظاہر سی بات ہے جب آپ کے محلے میں اور آپ کے ایریا میں یہ چیز ہوگی اور فیومیگیشن بھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماسکیٹوز بریڈ نہیں کریں گے. اس کے اندر آپ کو چانسز جو ہیں ماسکیٹو بائٹ کے کم سے کم ہوں گے. دوسرا جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ ان دنوں میں فل کور ہو جائے تو اچھا ہے، جتنی باڈی آپ کی جو ہے وہ کور رہے. ٹھیک. تیسرا اوائڈنس ہے بچوں کے لیے خاص طور سے. ظاہر ہے کہ بڑے تو نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کو آپ کس طرح سے روک سکتے ہیں کہ وہ انڈور گیمز میں رہیں، آؤٹ ڈور کم سے کم جو ہے وہ باہر نکلیں. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. تو یہ خاص طور سے جو بھی معاملات ہوں وہ انڈور ہی رکھیں، آؤٹ ڈور جو ہے وہ نہ اس کے اندر، خاص طور سے ڈے آورز کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں. باقی پریونشن کے اندر جو ہے وہ چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے آ جاتی ہے ویکسین، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. تو وہ ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں، یہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے. دیٹ از اٹ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.